بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کے الجامع الصحیح میں کتاب الایمان ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا جریر کی بعض روایتیں زیر بحث ہیں۔ ان میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو کسی قانون قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں، کسی معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کی غلطی کو محسوس کر کے انارکی پیدا کریں، قانون کو توڑیں، اور اسلام اس وقت مظلوموں کی اور ضعیفوں کی مدد کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے ان سے فائدہ اٹھا کر کوئی انتشار پیدا کر دیں۔ اس زمانے میں غلامی تھی اور غلاموں کے لیے اسلام نے بہت سے حقوق قائم کر دیے تھے، ان کے لیے آزادی کی راہ کھولی جا رہی تھی، ایک عام تحریک برپا تھی جس میں لوگوں کو ترغیب دی جا رہی تھی کہ وہ غلاموں کو آزاد کریں۔ بعد کے زمانوں میں جب اسلام کو اقتدار حاصل ہوا تو غلامی کے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے اور ضروری قانون سازی بھی کی گئی، لیکن اس دوران میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ جو پہلے سے ایک قاعدہ اور قانون چلا آ رہا ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ میں نے یہ بیان کی تھی کہ اسلام انقلاب کے لفظ کو پسند نہیں کرتا، وہ اصلاح کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے نظم کو قائم رکھ کر بتدریج اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کی جائیں، اور اس طرح فرد بھی اپنے آپ کو بہتر کرے اور معاشرہ بھی اپنے آپ کو بہتر کرے۔ وہ تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، انسانی ذہنوں کا شعور بہتر کرنے کے ذریعے سے تبدیلی کا علمبردار ہے، اور یہ تبدیلی وہ ہمہ وقت چاہتا ہے کہ زیر جد و جہد رہے اور لوگ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اسی کو وہ حق کی دعوت سے تعبیر کرتا ہے، لیکن کوئی اختلال اور کوئی نظم میں انارکی پیدا کر دی جائے اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ یہاں بھی یہ بات کہی۔ اس میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب حق العباد کو تلف کر دیتا ہے، یعنی بندوں کے حقوق کو تلف کر دیتا ہے، نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی عبادت کا سہارا لیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا جریر نے بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابک العبد لم تقبل لہ صلاۃ، یعنی جب ایک آدمی نے قانون توڑا، وہ بھاگ کھڑا ہوا، جس ضابطے میں وہ بندھا ہوا تھا اس کو اس نے ختم کر دیا، اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو چونکہ اپنی مظلومیت کی بنیاد پر اس جد و جہد کی پناہ کی ہے، تو اب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں عبادت کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہم معافی کا باعث بن جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ اس طرح کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات جس طرح اس صورتحال کے لیے درست ہے، بالکل اسی طرح تمام حقوق العباد کے معاملے میں بھی درست ہے۔ ایک شخص اگر لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کو ایذا دیتا ہے، کم تولتا ہے، ان کا مال کھاتا ہے، لوگوں کے معاملے میں ظلم اور زیادتی سے کام لیتا ہے، وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء اقربا کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، ان کے حقوق تلف کرنے کے معاملے میں جری ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس طرح کے تمام معاملات گویا اسی کی فرح ہیں۔ حضور نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ۔ جب آدمی اس طریقے سے حق العباد کو مجروح کر دیتا ہے، پھر وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی عبادت کے بلبوتے کے اوپر کوئی مقام حاصل کر لے گا، اللہ اس طرح کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے روزے کو بھی قبول نہیں کرتے، اس طرح کے حج اور عمرے کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس طرح کی عبادات انہی لوگوں کو قبول کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنانے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ جب آدمی اخلاقی پاکیزگی کو اہمیت نہیں دیتا اور یہ خیال نہیں کرتا کہ اس کو رشوت نہیں لینی، اس کو کم نہیں تولنا، اس کو ملاوٹ نہیں کرنی، اس کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے، تو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس بنیادی بات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور یہ بتایا کہ قانون، قاعدہ، ضابطہ، عباد کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ ادا کرتے ہوئے نماز پڑھو گے، یہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھو گے، یہ ادا کرتے ہوئے حج کرو گے تو اللہ تمہاری عبادات کو قبول کرے گا، اور اگر ان کا سہارا لے کر یہ سمجھو گے کہ تم ان تمام حدود کو پامال کر سکتے ہو تو اللہ کے ہاں پھر تمہاری اس عبادت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ اسی مضمون کو اور پہلوؤں سے بھی اس روایت میں اور اس روایت کے علاوہ بعض دوسری روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور ہر جگہ اس کا مقصود یہی ہے کہ جو نظم قائم کر دیا گیا ہے
اور جو قاعدے بنا دیے گئے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، معاہدات کی پابندی کرتے ہوئے، اخلاقی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بتدریج اپنے آپ کو درستی کی طرف اور اصلاح کی طرف لے جانا چاہیے۔ یہ چونکہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اور عام طور پر دونوں لحاظ سے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے خوب توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ بسا اوقات سوسائٹی کے اندر بعض غلط روایات ہوتی ہیں، بعض غلط قوانین بن جاتے ہیں، بعض ایسے ضابطے وجود میں آ جاتے ہیں کہ جن ضابطوں کی غلطی علم و عقل کی روشنی میں واضح کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی اصلاح کے عمل کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کسی انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کی معصیت میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا تو قانون کی پابندی کرتے ہوئے، ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے، اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کو بڑے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی ہدایت یہی ہے کہ یہ دنیا چونکہ اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے انہی ضابطوں کے اندر سے اصلاح کے عمل کو جاری رہنا چاہیے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جب ہم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر عبادات میں پناہ لے کر آپ اپنے آپ کو تسلی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ پاکیزگی اختیار کریں۔ وہ پاکیزگی انسان کے عمل میں آنی چاہیے، اور عمل میں پاکیزگی اسی وقت آتی ہے جب وہ ایک ایک موقع پر کاروبار میں، منڈی میں، تعلقات میں، معاملات میں، معاشرت میں، تہذیب میں، سیاست میں، معیشت میں، جہاں جہاں وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہاں ان اخلاقی اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہے، اور خلوت اور جلوت میں پیش نظر رکھتا ہے جو اخلاقی اصول انسان کی فطرت میں ودیت ہے، جن کی تعلیم اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے، اور جس پر اصل میں اسلام کی ساری دعوت مبنی ہے۔ اسلام کی دعوت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بناتے ہیں۔ وہ اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو تزکیے سے تعبیر کرتا ہے، یعنی نفس کو پاکیزہ بنایا جائے، پیوریفائی کیا جائے، اور یہ پاکیزگی جس طرح جسم کے معاملے میں مطلوب ہے، جس طرح خورونوش کے معاملے میں مطلوب ہے، اسی طرح اخلاقی معاملات میں بھی مطلوب ہے، اور اصلاً اخلاقی معاملات ہی ہیں کہ جن کی تطہیر کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کو، اعلیٰ اخلاق کو اتمام تک پہنچا دوں، پورا کر دوں، اور اعلیٰ اخلاق اصل میں بندوں ہی کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو رشوت لیتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے، جو چوری کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے، قوم اور ملک کا مال لوٹتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے، ملاوٹ کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی نماز لے کر جائیں گے، اپنا روزہ لے کر جائیں گے، اپنا حج اور اپنا عمرہ لے کر جائیں گے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ لم تقبل، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔